اس دنیا میں خدا کا تصور صرف مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. عیسائی بھی اللہ کی عبادت کا دعویٰ رکھتے ہیں, یہودی بھی اللہ کی عبادت کا دعویٰ رکھتے ہیں, اور اسی طرح بہت سے مذاہب ہیں جو ایک سپریم پاور کی عبادت کیے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ہمارے اور ان کے درمیان عبادت کا طریقہ مختلف کیوں ہے اور کس بنیاد پر ہے؟ وہ لوگ اپنے بزرگان اور اپنے بنائے گئے طریقوں پر اللہ کو خوش کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں. ان اور ہم میں واضح فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کا حصول طریقہ رسول یعنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت بطریقہ رسول کے مکلف ہیں. سب سے بڑا فرق یہی ہے. اور یہ عبادت صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ یعنی کہ اپنے انفرادی معاملات تک محدود نہیں, بلکہ دین اسلام اجتماعی معاملات پر زور دیتا ہے کہ ایک علاقے کے لوگوں کو اچائی کی طرف کس طرح بلاتے ہیں اور برائی سے کس طرح روکتے ہیں. اور اس کے لیے ریاست کا تصور, اس پر تقریباً بات ہو چکی ہے. مختصر یہ کہ اللہ کے دین کا غلبہ, اللہ کے کلام کے احکامات کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا یعنی کہ اقامت دین کی جدوجہد ہی اصل عبادت ہے. اب اس عبادت کا طریقہ ہم یہودیوں سے لیتے ہیں, عیسائیوں سے لیتے ہیں, دوسرے مذاہب سے لیتے ہیں یا رسول اللہ سے لیتے ہیں, اس پر ذرا غور کریں. چونکہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے مدینے میں. ان کا ایک بہت ہی بڑا عالم جو کہ بعد میں صحابی بنے, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں بھی بڑے قوی روایات موجود ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور سے مکالمہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم بھی خدا کی عبادت کرتے ہو, ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تم اپنا قانون لے کے آئے ہو, ہمارے پاس آپ سے پہلے پیغمبروں کے قوانین ہیں. اس پر آیات نازل ہو گئی کہ اِن کنتم تحبون اللہ. اللہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی, تو پھر میری اتباع کرو. شرط یہ لگ گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے تو اسے رسول اللہ کی طریقت کی پیروی کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ, اس کے بعد اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے. اب سوچیں کہ اقامت دین کی جدوجہد اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بے ادبی معاف, اسے کسی پاگل جانور نے تو نہیں کاٹا, وہ تو اسی جدوجہد میں, اسی رستے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اب بتائیں کہ آپ اللہ کی خوشنودی اپنے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ رسول اللہ کے طریقت کو اپنانے کے مکلف ہیں تو پھر سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ انقلاب کا طریقہ حضور کا کیا رہا ہے اور ہمارا کیا رہا ہے. ریاست کو بنانے کا طریقہ حضور کا کیا رہا ہے اور ہمارا کیا رہا ہے. یہی وہ محاسبہ ہے جس کے ذریعے ہم اصل ہدف تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہمارا ڈائریکشن ٹھیک رہ سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہودی اور عیسائی اور دوسرے مذاہب کی طرح اپنے طریقے پر اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں تو پھر شاید ہماری ڈائریکشن کسی دوسری طرف ہے, اللہ کی خوشنودی کی طرف نہیں ہے.